بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول رہا جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے مرنے والے کو ایٹ لیسٹ شب جمعہ یا ڈونٹ فورگیٹ تھرسڈے نائٹ ہماری رات نہیں ہے، مرنے والوں کی، تمہارے مرحوم باپ کی، تمہارے مرحوم ماں کی، ان مردوں کی رات ہے کہ جو منو خاک کے نیچے. کل ہم بھی وہیں جائیں گے. اگر تم نے اپنے باپ کو یاد کیا تو تمہارا بیٹا تم کو یاد کرے گا. وہاں پہ مولا کا جملہ کہ دنیا کے دولت مند لوگ وہاں فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک دینے والا بھی ہوگا. یہ حساب ہو جائے گا کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، 2 عمل دے رہا، اسی پہ مجلس ختم کر رہا کہ تھرسڈے جب بھی قبرستان جاؤ، جب بھی گریو یارڈ جاؤ، اپنے مرحومین کے لیے. آئی نو دہلی میں پتہ نہیں مجھے کہاں ہیں، دہلی میں ڈسٹینسز کافی ہے، لیکن اسپیئر سم ٹائم فار یور مرحومینس. اگر تھرسڈے نہیں جا سکتے تو سیٹرڈے جاؤ یا سنڈے جاؤ، لیکن جاؤ ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، ایٹ لیسٹ فورٹ نائٹ. تم جاؤ اپنے باپ کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا، پینتی بیٹھنا. اور جو پڑھتے پڑھو، سورہ رحمان پڑھ رہے، سورہ ملک پڑھ رہے، یاسین پڑھ رہے. سورہ یاسین جو ہے فشار خبر سے بچاتا ہے، یاد رکھو. میں نے بہت اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں، میں نہیں جا رہا، میں صرف ایک جملے میں آگے بڑھا. فشار خبر سے اگر بچنا ہے تو یاسین روز پڑھنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یاسین پڑھو پھر کھڑے رہ کے اپنی اسی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرو. یاسین پڑھو اور لوگوں کی غیبت کرو، یہ سب نہیں کرنا. جب یاسین پڑھ رہے فشار سے بچنا چاہتے تو اپنے آپ کو ویسے چیک کرنا کہ کوئی ایسا عمل میری زبان سے نہیں ہونا. پہلی رات کا فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں جو سب سے زیادہ پرابلم آنے والا ہے نا، وہ زبان کے گناہ کا پرابلم آنے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. آج شام میں ایک مجلس پڑھ رہا، اس میں بتاؤں گا پہلی رات کا جو عذاب ہے اتنی ڈیفیکلٹ ہے، اتنا ڈیفیکلٹ. زبان کا گناہ. بڑا مشہور صحابی رسول تھا سعد ابن معاذ، نام لے رہا، مولانا سے بھی پوچھ لینا، سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود. میں واقعہ نہیں پڑھ رہا سعد کا واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا. کبھی پڑھتا ہوں تو 45 منٹ پڑھتا، اتنے پیغامات ہیں اس میں. اللہ کے رسول نے سعد کی نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کا رسول سعد کے جنازے میں ساتھ مولا اور رسول تھے. یہ ایسا صحابی رسول اور امام کا چاہنے والا تھا کہ اس کی نماز میں 5 تکبیریں نماز جنازہ میں، اس کی نماز میں رسول نے 70 تکبیروں کو بلند کیا تھا. 70 ٹائمز اللہ اکبر بولتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اس کے بعد جنازے میں چاروں طرف گھوم کے کاندھا دے رہے تھے. پہلے زمانے میں صرف ایک سائڈ پہ دیا جاتا تھا، آج ہم چاروں طرف دیتے. یہ سعد ابن معاذ کی میت کے بعد شروع ہوا. اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ دیا، چاروں طرف گھوم. جب اللہ کا رسول چل رہا تھا میت کے ساتھ ساتھ جنازے میں، تو ایسا پنجوں میں چل رہا تھا. لے کے جا کے سعد کو دفن کیا جنت البقیع میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بقیع میں دفن ہوا. سعد کے دفن کرنے کے بعد اللہ کا رسول پورے مسلمانوں کے ساتھ پلٹا. عرب میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی اس کے ساتھ ہے. میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. بس آخری حصے پہ میں واقعہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا، گناہ بتا رہا کہ زبان کا گناہ کتنا امپورٹنٹ ہے، جو آج ہمارے پاس بڑا کامن ہے. اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ نے 70 ٹائمز اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو کہا جیسے میں نے اللہ اکبر کہا، جبرائیل ملائکہ کو لے کے نیچے آئے سعد کی نماز پڑھنے. پھر میں نے کہا اللہ اکبر تو میکائیل و اسرافیل و اسرائیل جتنے ملائکہ تھا آسمان پہ، وہ لوگ خالی فالتو بیٹھے ہوئے نہیں. ہر ملک اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ پروردگار اجازت دے کہ سعد اتنی اہم پرسنالٹی ہے، ہم اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہو. اللہ ان کو اجازت دیتے جا رہا. کہا جب تک میں اللہ اکبر بولتا رہا، ملائکہ کے گروہ نیچے آئے. اتنی بڑی فضیلت سعد کی. اس کے بعد مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ گھوم گھوم کے کیوں دے رہے تھے کاندھا، ایک سائڈ پہ کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کبھی میں آگے جاتا تو جبرائیل آ جاتا، میکائیل آتا تھا، مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، اسی لیے میں گھوم گھوم کے دے رہا تھا. تیسری چیز پوچھا کہ پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے؟ کہا اتنے ملائکہ کا ہجوم تھا کہ راستہ نہیں مل رہا تھا. جب یہ فضیلتوں کو سنا تو سعد کی ماں، سعد ابن معاذ کی ماں نے پکار کے کہا یا رسول اللہ، اب تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت سعد. اب سننا جملہ غور سے سننا، مس انڈرسٹینڈ مت کرو. کہا ماں نے کہا کہ اب تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اللہ کے رسول کا جملہ غور سے سنو. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ گھومے گا ضرور، اس لیے کہ یہ اتنا نیک تھا. اس کی ساری نیکیاں ذرہ برابر بھی جو اس نے نیکی کی اللہ کے پاس محفوظ ہے.
اس کا ریوارڈ، اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن ابھی نہیں۔ چنا تو مسلمانوں نے بالوں کو نوچنا شروع کیا، ماں دھاڑے مار کے رونے لگی، میرے بیٹے پہ فشار ہو رہا۔ پوچھا کیوں؟ اس کے 3 گناہ بتائے گئے، میں ایک گناہ کا ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی اگر موقع ملا تو شام کی مجلس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی زبان تیز چلتی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، صرف بیوی بول کے نہیں، آج کے زمانے میں تو کوئی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا ایسا۔ آج کے زمانے میں کوئی بات کر سکتا، دہلی والے کر سکتے ہوں گے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا، تو کسی سے نہیں، صرف بیوی بول کے نہیں ہے، کسی مومن سے تم تیز بات کر رہے، کسی کے دل کو ہرٹ کر رہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم کو پہلی رات کو فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں ملنے والا ہے۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، کسی کو ہرٹ کرنا، تو اس کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ سورہ یاسین، سورہ یاسین کی تلاوت متواتر کرو کہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ اور جب بھی سورہ یاسین پڑھنا، یہ دعا کرنا کہ پروردگار اگر دنیا میں اس وقت کسی مومن کے اوپر فشار ہو رہا تو اس کے فشار کو تو اس یاسین کی برکت سے ختم کر دے۔ جب تم یہ بولو گے تو تمہاری لہت میں تم یہ عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دوسری چیز، جب باپ کی لہت پہ جانا یا ماں کی لہت پہ جانا، تو جانے کے بعد جو کچھ پڑھتے پڑھو، سورہ رحمان پڑھ رہے، ملک پڑھ رہے، یاسین پڑھ رہے، 2 چیزیں دیتا ہوں مجلس ختم کر۔ زیارت امام حسین اپنے باپ کی نیابت میں روز پڑھو اور لحد پہ جا کے پڑھو، ویری سمپل۔ جا کے یہ بولو کہ یہ زیارت امام حسین آن بیہاف آف مائی ڈیڈ میں پڑھا۔ روز اگر تم پڑھو گے، باپ کی طرف سے حسین کو سلام کرو گے تو شفاعت الحسین ملے گی، اور وہاں جا کر استغفار کرو، رب ارحمہما کما ربیانے صغیرہ بار بار بولتے رہو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ آلویز دعا کرتے رہو وہاں جا کر۔ اور ماں اور باپ کے لیے ہر دن، یار انڈیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں، صدقہ دینا، روٹی کا دینا، بہترین یتیم بیوہ کو دینا، ہر اپنے، اگر تم چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا ہوا رہے، تم چاہتے کہ تمہارے گھر میں ایک پیس رہے، تو کوشش یہ کرو کہ ہر جمعرات کو اپنے مرحومین، اس لیے کہ دوستوں مرنے والا تمہارے گھر میں آتا ہے، باپ آ کے مانگتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آ کے مانگتا ہے کہ بیٹا گیو می سم تھنگ، ایک جانور کے سامنے کچھ ڈال دو تو اللہ اس کا بھی ہم کو اجر دے گا۔ یہ ضرور کرنا، اپنے مرحومین کو مت بھولو، اپنے والدین کو مت بھولو۔ دعا یہی کرتے رہو کہ شفاعت الحسین سب کو نصیب، زیارت حسین۔ دوستو 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا، پھر زندگی رہی آپ کے سامنے آؤں گا انشاءاللہ۔ آج شام میں ایک مجلس ہے، نیکسٹ سنڈے بھی آئی تھنک آئی ایم کمنگ ٹو دہلی، پتہ نہیں مجھے کام پڑ رہا۔ آج اس مرحوم کا چہلم ہے۔ دوستو چہلم مرنے والے کا آخری کام ہوتا ہے۔ جو لوگ میت میں نہیں آئے، تیجے میں نہیں آئے، 10ویں میں نہیں آئے، 20ویں میں نہیں آئے، چہلم میں ضرور آتے ہیں۔ دور دور سے لوگ جمع ہوتے ہیں چہلم میں۔ کیوں آتے؟ کہ یہ مرنے والے کا آخری کام ہے، پھر اب 3 مہینے کی مجلس، پھر 6 مہینے، پھر 1 سال کے بعد برسی ہوگی، یہی کہتے ہیں نا، سب جمع ہو جاتے چہلم میں۔ دوستو جب ہم اپنا چہلم کرتے ہیں اپنے کسی مرحوم کا، تو ہم کو ایک چہلم یاد آتا، اس غریب کا چہلم یاد آتا۔